CIA کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ پاکستان گئے اور انہوں نے آرمی چیف اور ISI چیف سے ملاقات کی، اور بھی شاید کوئی لوگوں سے ملاقات کی ہوگی انہوں نے، لیکن 11 ستمبر جو ہے وہ ایک ایسا دن ہے جس کے بعد جو ہے بہت ساری تبدیلیاں ہم دیکھیں گے کہ ایشیا اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہوں گی. تو آپ اس وزٹ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جو سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ بہت سارے نئے کانٹریکٹ سائن کیے جائیں گے یا اس طرح، لیکن بعض جو تجزیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر کچھ ایسا ہوگا تو پھر جو ہے وہ ایک نئی وار کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگی. کیا کہیں گے اس پہ؟ اس پر اصل ہم پہلے بھی بات چیت کرتے رہے ہیں. اب یہ جو نئی اندازے لگائے جا رہے ہیں ان کا تعلق اس سٹوری سے ہے جو نیو یارک ٹائمز میں اپیئر ہوئی ہے، جس میں ولیم برنز کے پاکستان کے دورے کا تذکرہ کیا گیا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ چیزیں ابھی بہت زیادہ فلکس میں ہیں، اور دونوں جو فریق ہیں اس میں، پاکستان، امریکہ اور ایون افغانستان، وہ اپنے اپنے لینز سے اس کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. پاکستان میں جو ایک سیکریٹو اپروچ ہے ہمارے اداروں کی اس وقت، کہ وہ بالکل اس کو جو بات چیت ہو رہی ہے خفیہ رکھ رہے ہیں، نہ وہ میڈیا میں کہیں ہے نہ پارلیمنٹ میں کہیں ہے، اس کی وجہ سے ان قیاس آرائیوں میں کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ اس خبر کے آنے سے پہلے جب پینٹاگون نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ہمیں اڈے دینے پر اگری کر گیا ہے، تو پاکستان نے کہا تھا کہ جی نہیں، اس طرح کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اب جب یہ خبر سامنے آ گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بات چیت ابھی ہو رہی ہے اور اس میں کہیں تھوڑا بہت ڈسکنیکٹ ہے، تو ہمارے طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. سو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو ضرور رہا ہے جس سے دھواں اٹھ رہا ہے. اور میرے ذاتی اندازے میں شاید جو کنڈیشنلٹیز ہیں کہ ہم امریکہ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور امریکہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس میں شاید کہیں ابھی کوئی ایسا تعطل ہے کہ دونوں فریق جو ہیں ان پر راضی نہیں ہو رہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آگے چل کر اس میں سے کیا نکلتا ہے. یہ بات طے ہے کہ امریکہ چاہے افغانستان سے نکل بھی رہا ہے، لیکن وہ انخلا اس طرح کا نہیں ہوگا جیسا پہلی افغان جنگ کے بعد ہوا تھا، کہ وہ بالکل سارا کچھ ابینڈن کر کے باہر نکل آئے تھے. اور اس دفعہ بھی جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اگر امریکہ پوری طرح افغانستان سے نکل گیا تو شاید پھر وہ سارا انفراسٹرکچر جو انہوں نے افغانستان میں کھڑا کیا ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا، جو افغان حکومت ہے وہ گر جائے گی اور طالبان ایونچولی ٹیک اوور کر لیں گے. مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اس قسم کا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا. وہ کہیں نہ کہیں اپنا تھوڑا بہت رول جو ہے وہ خطے میں رکھیں گے، افغانستان میں رکھیں گے، اور اس کے لیے ان کو یہ ضرورت ہے کہ خطے کے دوسرے ممالک، جس میں صرف پاکستان نہیں ہے، اس میں بھارت بھی شامل ہے، اس میں چین بھی شامل ہے، اس میں روس بھی شامل ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپس میں اس طرح کی انگیجمنٹ کریں جس کی وجہ سے افغانستان میں امن کا قیام ممکن ہو. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی تھوڑی سی فلوئڈ ہیں، ان کی کوئی باقاعدہ شکل مجھے لگتا ہے آئندہ کچھ عرصے میں نکلے گی. بالکل ناظرین، ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہو گیا، لیکن آخری کوشچن میرا خیال ہے ابھی ہمارا رہتا ہے، وہ ہے طارق ملک کے حوالے سے. نادرا کے نئے چیئرمین کے حوالے سے خبریں اڑ رہی ہیں کہ طارق ملک کو دوبارہ ایک دفعہ پھر نادرا کا چیئرمین بنایا گیا ہے. نادرا اس وقت جو تھے، طارق ملک صاحب یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کام کر رہے تھے اور کئی ملکوں کو انہوں نے کمپیوٹرائز ہی نہیں کیا، بلکہ ادھر مردم شماری کے حوالے سے بھی بہت کام کیے ہیں اور ان کی یونائٹڈ نیشن میں بہت زیادہ خدمات ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جب مسلم لیگ کی حکومت تھی، نواز شریف کی حکومت تھی، تو الیکشن کے زمانے میں جب انہوں نے کہا کہ میں معلوم کر سکتا ہوں کہ تھم امپریشن کے ذریعے کہ یہ ووٹ جعلی ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کے بعد ایک ان پہ کچھ دباؤ ڈالا گیا، اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں، مبینہ خبر ہے کہ ان کے بعد ان کو اس ملک سے جو ہے واپس امریکہ کی طرف آنا پڑا. لیکن ایک دفعہ پھر وہ نادرا کے چیئرمین بنے. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کوئی چھوٹا سا اپنا تجزیہ کریں. دیکھیں، آپ کی بات اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں ان کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا، اور انہی تمام وجوہات کی بنا پر انہیں نہ صرف نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے بلکہ ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، انہیں اتنا
زیادہ تنگ کیا گیا کہ انہیں ایونچولی ملک چھوڑنا پڑا. اگرچہ ان کا کام جو اس وقت تھا نادرا کو ماڈرنائز کرنے کے لیے اور اس کام کو بطور ماڈل کئی ملکوں میں استعمال کیا جا رہا تھا, وہ بہت اچھا تھا اور اس پر آگے جا کر مزید بلڈ کیا جا سکتا تھا. آپ اپنا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو اس سے منسلک کر سکتے تھے, اپنی ٹیکس بیس بڑھا سکتے تھے, مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ ہماری حکومتوں کی ترجیحات جو ہیں وہ زیادہ تر سیاسی ہوتی ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا, وہ اسٹرکچرل ریفارمز پر اتنا زیادہ یقین نہیں رکھتی. سو اگر واقعی پی ٹی آئی کی حکومت انہیں واپس لانے اور ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے. دیکھنا اب اس میں یہ ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ اس قسم کی ٹرانسپیرنسی اور اس قسم کی ڈیجیٹائزیشن کے نتیجے میں جن کارٹلز پر ہاتھ پڑے گا اور پی ٹی آئی کے سیاسی مفادات پر ضرب پڑے گی, کیا پی ٹی آئی اس کو قبول کرنے اور اس سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر ایسا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا قدم ہوگا.